امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔ نمبر 8، خی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 7، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے دوست اور پڑوسی بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ بلند امریکہ میں رہتے ہیں اور ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں اور ایک ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں۔ رودابہ اپنے بڑے بھائی عادل اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل اپنے بہنوئی بشر کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے جو منی لانڈرر ہے۔ بشر اپنی بہنوں خصوصاً طیبہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کی 2 انگیجمنٹ ٹوٹ چکی ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سمیع خان، یاسر مظہر، نعمان اجاز، اشنا شاہ اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، عشق تماشا۔ اس ڈرامے کی کہانی 4 افراد مہراب، رشنا، مرہا اور ارحم کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے، جن کے کردار بالترتیب جنید خان، کنزہ ہاشمی، ایمن خان اور فیضان خواجہ نے ادا کیے ہیں۔ کرداروں کے علاوہ کہانی مہراب اور رشنا کی بری اخلاقیات کی وجہ سے مرہا کی زندگی کے الٹ پلٹ ہونے کے بارے میں ہے۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ دانش نواز نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور مصباح نوشین نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 28 اقساط ہیں۔ نمبر 5، ملالہ یار۔ ملالہ یار ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے ایم ڈی پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی جاگیردارانہ نظام کے گرد لکھی گئی ہے۔ مرکزی تھیم مخالف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں، جو صرف کاغذ پر شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مرزا زین بیگ، عزیکا ڈینیل، زینب شبیر، حمزہ فردوس اور جہان زیب گورچانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے۔ اسد جبل نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 54 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، عشق ہے۔ اسرا اور شاہ زیب ایک دوسرے کے پیار میں ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تاہم شاہ زیب کی والدہ اس معاملے کے خلاف ہے کیونکہ وہ شاہ زیب کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف اسرا کو بھی اپنے بزرگوں کی طرف سے اسی مسئلے کا سامنا ہے۔ اس کا بھائی شادی کے بارے میں لڑکی کی مرضی کے خلاف ہے اور اس کے والد نے ایک دن اس کی شادی کا فیصلہ حماد شعیب کے کردار والے لڑکے سے کیا۔ شادی کے دن شاہ زیب اسرا کو اغوا کرتا ہے اور اسے بندوق کی نوک پر دھمکی دیتا ہے۔ ضرورت کے تحت اسرا راضی ہو جاتی ہے اور دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسرا کے گھر میں سب یہ سمجھتے ہیں کہ اسرا اپنی مرضی سے شادی سے بھاگ گئی ہے۔ اس ڈرامے کو ریحانہ آفتاب نے لکھا ہے
عابس رضا نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مینال خان اور شانش تیمور شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 38 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، محبت گمشدہ میری۔ محبت گمشدہ میری ڈرامے کی کہانی دو نوجوان محبت کرنے والوں زوبیہ اور سائم کے گرد گھومتی ہے۔ وہ پڑوسی اور بچپن کے دوست ہیں جب تک کہ وہ بڑے ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان کا رشتہ صرف دوستی تک محدود نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں ان کی پرجوش محبت انہیں گھروں سے بھاگنے کا بہت بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے، جس کے نتیجے میں خاندانی رسوائی، خاندانوں کے درمیان جھگڑے اور دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ تمام تنازعات کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر میں دوبارہ ملتے ہیں۔ جب حالات بدلیں گے تو کیا سائم اور صوبیہ کے درمیان کبھی خوشی ملے گی یا بھولی محبت ختم ہو جائے گی؟ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ہوک۔ ہوک کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے۔ تنازع تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیا اور زیان کے درمیان آتا ہے۔ زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ان کی کہانی کا اختتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ ہمت دے گی جس کی انہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت ہے؟ فیصل قریشی بحیثیت جعفر الہی قصبے کا ایک بااثر شخص ہے جس کے بیوروکریٹس اور سیاست دانوں سے روابط ہے۔ وہ مغرور ہے اور اپنے خاندان اور اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شہروز سبزواری بطور شہیر الہی جعفر کا چھوٹا بھائی ہے۔ حیا کے طور پر کنزہ ہاشمی کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ مرزا زین بیگ بطور زیان حیا کا عاشق ہے اور ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ جذباتی ہے اور شہیر جس طرح ان کی محبت کی کہانی میں مداخلت کرتا ہے اس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی محبت زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ خوفناک ارادے والے لوگ آپ کو نیچے گھسیٹنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جب زندگی حدوں سے نکل جائے گی تو آپ کے لیے ہوا کے خلاف کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، مقدر۔ رائمہ RJ ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے اپنے ساتھی ساتھ کے بااثر بزنس مین چچا سیف کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور پھر اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائمہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائمہ کو سیف کے گھر والوں کی طرف سے مسلسل دشمنی ملتی ہے اور اس کے اپنے خاندان کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملتی۔ پھر سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائمہ کے چیلنجز کی پیروی کرتا ہے۔ کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جد و جہد میں اس کا ساتھ دے گا؟ اس ڈرامے کو اقبال بانو نے لکھا ہے، شہرزاد شیخ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، مدیحہ امام، عائشہ گل، ہارون شاہد اور علی انصاری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 38 اقساط ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔